بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے صحافی حضرات کا، کہ بمبئی کی اس شدید گرمی میں آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے۔ اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ پریس کانفرنس کی وجہ کیا ہے، تو آج سے 101 سال پہلے مدینہ منورہ میں ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے جنت البقیع۔ اس میں ہمارے مذہب کے کچھ اہم افراد ہیں، کچھ لوگ ہیں، کچھ مہان ہستیاں ہیں جن کی قبریں تھیں، جن کی مزاریں تھیں، اور اس پر ایک بہت ہی خوبصورت روضہ بنا ہوا تھا۔ 101 سال پہلے سعودی کی گورنمنٹ نے جب وہاں پہ حکومت عثمانی کا خاتمہ ہوا اور اس کے بعد آل سعود کی حکومت آئی، تو انہوں نے بہت سے عجیب و غریب کام کیے، اور اس میں ایک کام یہ کیا کہ جنت البقیع جو مسجد نبی کے بالکل سامنے ہے، وہاں پر جو روضے تعمیر کیے گئے تھے، ان روضوں کو ڈیمولش کر دیا، ان کو منہدم کر دیا، اور 101 سال تک، یا کہہ لیجئے 100 سال سے ہم لوگ کنٹینیو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور سعودی گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو روضہ تعمیر تھا، بنا ہوا تھا، کم سے کم منیمم ایسا ہی ایک روضہ جو ہے وہ تعمیر کیا جائے۔ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، اور اسی لیے کل سوہانہ کمپاؤنڈ سے لے کر متل گراؤنڈ تک ایک بہت ہی بڑے پیمانے پر ایک پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، جس میں 100 سے کم یا زیادہ شعراء کرام اور علماء کرام کے ساتھ ساتھ خواتین یعنی عورتیں اور مردوں پر مشتمل ایک پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ مہاراشٹر کی ہسٹری میں سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا، جس میں کئی ہزار لوگ شریک ہوں گے، اور ہم اس پروٹیسٹ کے ذریعے سے سعودی گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کریں گے، یہ مطالبہ کریں گے کہ دوبارہ وہاں پر ایک خوبصورت روضہ تعمیر کیا جائے۔ 101 سال ہو گئے ہیں اور لگاتار آپ لوگ مانگ کر رہے ہیں، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ اس میں پوری امت مسلمہ کو شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ صرف شیعہ کمیونٹی نظر آتی ہے، اور جو لوگ ہیں کچھ چنندہ لوگ ہیں جو اس میں آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہاں تک جائے گا؟ جی، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ پرنٹ میڈیا کا بھی نہیں ہے، ایون الیکٹرانک میڈیا بھی اب کمزور ہوتا جا رہا ہے، بلکہ یہ زمانہ جو ہے یہ سوشل میڈیا کا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا کے اوپر بھی حاوی ہو چکا ہے، اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی۔ تو اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی میسج ہے، چاہے وہ پوزیٹیو ہو یا نگیٹیو ہو، ہر میسج جو ہے گھر گھر تک پہنچ رہا ہے۔ الحمدللہ یہ لاسٹ کے 5 سالوں میں ہم نے ہمارے پروٹیسٹ میں بہت تیزی لائی ہے، اور اس کی سپیڈ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو سنی بھائی ہیں، ان کے ذہن میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جنت البقیع کے لیے فقط شیعوں کو نہیں بلکہ اہل سنت کو بھی احتجاج کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابھی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سنی اور شیعہ علماء کا ابھی 3 دن پہلے ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، جس میں سنی علماء نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم شیعوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی جنت البقیع میں ری بلڈ جنت البقیع کا جو ہے نعرہ بلند کرتے ہیں، اور انہوں نے شیعوں کا ساتھ دے کر ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ ہم شیعہ اور سنی دونوں مل کر انشاءاللہ
ایک مشترکہ موومنٹ اور تحریک چلائیں گے جس کا عنوان اور ٹاپک یہ کہ جنت البقی میں روزہ تعمیر ہونا چاہیے۔ کل کے اس پروٹیسٹ میں آپ کے ساتھ اور بھی دوسرے مختلف فکر کے لوگ شامل ہوں گے؟ جی ہاں، اگر آپ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، اگر آپ اس کا بینر دیکھیں گے، پوسٹر دیکھیں گے، تو یہاں اس میں آپ کو جو سوامی جی ہیں کرناٹک سے وہ آ رہے ہیں، ہمارے صوفی عالم کلکتہ سے شبیر علی وارسی صاحب آ رہے ہیں، ہمارے قلندری عالم جو ہیں بابا جان صاحب آ رہے ہیں، اہل سنت کے والجماعت کی ایک شخصیت، کیا نام ہے بھائی، بدیع الزماں صاحب آ رہے ہیں۔ یہ ساری شخصیتیں جو ہیں آ رہی ہیں، اس بات کی دلیل یہ ہے کہ یہ بین المذاہب یعنی انٹر ریلیجیس کہہ لیجیے آپ، یہ کانفرنس یا یہ پروٹیسٹ جو ہے ہوگا، کل کانفرنس بھی ہے اور پروٹیسٹ بھی ہے، یعنی ہم یہاں سے جب جائیں گے متل گراؤنڈ پہ تو ہمارا یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ کانفرنس میں کنورٹ ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا۔ وجہ کیا رہی کہ بار بار ایسے پروٹیسٹ ہونے کے باوجود سعودی گورنمنٹ سے ریبلڈ نہیں کر رہی، آخر اس کی کیا وجہ رہی ابھی تک، اور آگے ایسے کتنے پروٹیسٹ آپ کو کرنے پڑے؟ دیکھیے یہ تو ان کی ایک ہٹ دھرمی ہے، اور وہ لوگ ذرا سا اڈمنٹ ہیں، یہ جو سعودی گورنمنٹ کی جو تھنکنگ ہے، جو فکر ہے، ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ قبروں کو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایسا کہتے ہیں کہ یہ قبر جو ہے یہ شرک کی علامت ہے، جبکہ یہ غلط فکر ہے۔ قبر سے شرک سے کیا مطلب ہے؟ یعنی قبر کے ہونے سے شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کا پارٹنر بنا دینا۔ تو ان کے ذہن میں بات یہ ہے کہ یہ قبر جو ہے یہ سین ہے، یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے شرک کی۔ ان کے ذہن میں جب یہ بات آ جائے گی کہ یہ قبر جو ہے یہ شرک کی علامت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ سے نزدیک کر دیتی ہے، کیونکہ جب ہم اللہ والوں کے قریب جاتے ہیں تو وہ لوگ ہمیں جو ہے اللہ تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ قبر کا بھی فلسفہ یہی ہے کہ ہم قبر پرستی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ولی اللہ کو دیکھ کر اللہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ قبر کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں یہ ولی الشیطان نہیں ہیں، بلکہ یہ ولی اللہ ہیں، یعنی اللہ کے دوست ہیں۔ تو جب اللہ کے دوست کے پاس جائیں گے تو اللہ کا دوست ہمیں شیطان کے پاس لے کے نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کے پاس لے کے جائے گا۔ تو کیا امپیکٹ نظر آ رہا ہے؟ ابھی تو سفارتی تعلقات بھی کافی بہتر ہوتے جا رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ، ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا امپیکٹ ہے اس تعلق سے؟ یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے۔ کل میری بات البقی آرگنائزیشن کے جو چیف ہیں امریکہ شکاگو میں، کل میری ان سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی ہمیں تھوڑی سی اور محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ ان کا جو انداز تھا ضد والا، اب اس میں تھوڑی سی کمی آ رہی ہے۔ پوری دنیا میں البقی آرگنائزیشن کے پرچم تلے پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ یو این او میں البقی آرگنائزیشن نے اپنے کو ثبت کروا دیا ہے، رجسٹر کروا دیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہر سال وہاں پروٹیسٹ ہوتا ہے، اور اب وہ لوگ بھی تیار ہو رہے ہیں کہ وہ سعودی گورنمنٹ سے کہیں کہ جو ان کی مانگ ہے اسے پوری کیا جائے۔